جی دوستو، اب ہم جس موضوع پہ بات کرنا جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی، جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، جنہوں نے جماعت احمدیہ تحریک شروع کی۔ مرزا صاحب کے مختلف دعوی جات ہیں۔ مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح موعود کا، مسیل مسیح کا، امتی نبی کا، ذلی نبی کا، بروزی نبی کا، مجدد کا، محدث کا، ایک مکمل نبی کا، رسول کا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا صاحب کو ان کی ذات کے حوالے سے پہلے ان کے کردار کو، ان کی ذات کو دیکھ لیا جائے یا ان کے دعوی جات پہ غور کر لیا جائے؟ میرے اپنے ذاتی نظریہ میں دعوی کو دیکھنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے کہ اگر قرآن ان کے کسی بھی دعویٰ کو تسلیم کرتا ہو یا اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ ہاں کوئی مسیح، کوئی امام مہدی، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی مسیل مسیح، اس قسم کے دعوے رکھنے والا کوئی شخص یا ایسے اشخاص آ سکتے ہیں، تو پھر تو یقیناً ہمیں ان کے دعوی جات پہ غور کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں قرآن سے کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ملتا، قرآن اس بات کی تصدیق ہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن شدت سے نفی کرتا اس چیز کی، یہ کہہ کر کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دین دے کے، تعلیم دے کر بھیجا کرتے۔ جب نو انسانی، کسی نبی کے ماننے والے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا کرتے، اس تعلیم کو بگاڑ دیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ ایک قوم بنانے کے لیے، ایک امت بنانے کے لیے اپنے انبیاء بھیجتے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا اختتام فائنل چیپٹر قرآن کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نو انسانی کو دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج سے تمہارا دین جو ہے وہ کامل کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ جب انبیاء کا مقصد ہی دین کو لانا اور دین مکمل ہو گیا تو پھر ان کے آنے کی ضرورت ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ باقی نہیں رہتی۔ اب ایک لفظ جو مذہبی دنیا نے نکالا وہ یہ کہ تجدید دین، اس کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ دین کی تجدید، اب یہ بھی ایک ٹیکنیکل اور ایک لمبی بحث ہے کہ تجدید کس کی ہوتی ہے، ریوائول کس کی ہوتی ہے، آیا زندہ دین کی ہوتی ہے یا وہ دین جو مردہ ہو چکا ہو، یا تعلیم کی ہوتی ہے، تو کیا چیزیں ہوتی ہیں، آیا اس میں کوئی نئی تعلیم آتی ہے یا اسی تعلیم کو دوبارہ اگر وہ مٹ چکی ہے، مٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، بدل گئی ہے، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ یہاں پہ مرزا صاحب نے جو یہ اپنا سلسلہ کھڑا کیا، اس میں اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کبھی بھی کسی ایک بات پہ ٹھہرے نہیں، وہ اپنے دعوی جات کو مختلف مراحل میں سے لے کر مختلف نام دے کر آگے سے آگے چلتے رہے، اور جہاں سے بھی کسی بھی مذہبی کتب سے انہیں کوئی بھی ٹائٹل ملا ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر چسپاں کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو تمام انبیاء کا نام دینے اور اپنے آپ کو کشفی طور پر خدا کی ذات میں بھی ظاہر ہونے سے گریز نہیں کیا۔ میں صرف آج کی اس نشست میں یہی بات کہنا چاہوں گا اپنے احمدی دوستوں سے کہ دیکھیے بات سنیے، مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے مسیح موعود کا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے امام مہدی کا، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نبی کا اور رسول کا۔ آپ ایسے کیجئے کہ مرزا صاحب کے ان دعویٰ جات کو قرآن کی روشنی میں پرکھیے۔ احمدی حضرات کو چاہیے کہ وہ واضح طور پہ یہ نہیں کہ اشارتاً یا اجمالاً کہ ایسے کسی چیز سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، کسی چیز سے، کسی قرآنی آیت سے اس کا یہ مقصد نکالا جاتا ہے، اس کے یہ معنی نکال سکتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ
आप ये देखें कि क्या कुरान मिर्ज़ा साहब के इन दवाजात की तस्दीक करता है? क्या कुरान इस बात को तस्लीम करता है कि किसी मसीह ने आना है? क्या कुरान तस्लीम करता है कि किसी इमाम मेहदी ने आना है? अगर तो कुरान इस चीज़ की हमें किसी तरह से भी कोई सबूत या ऐसी आयात मुहैया करता है तो हमें मानने में कोई हिचकिचाहट। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, इस तसव्वुर को, मसीह मौऊद और इमाम मेहदी को कुरान पे परखिए, कुरान के हवाले से दीजिए। यकीनन इस चीज़ को, जिसको मैं अभी ज़ेर बहस नहीं ला रहा, कि ये चीज़ें जो है ये अहादीस से हमें ज़रूर मिलती हैं। जब ये चीज़ें अहादीस से मिलती हैं तो फिर ये एक अलग सब्जेक्ट शुरू होता है, जो कि मेरे दूसरे मैसेज के अंदर वो चीज़ आएगी कि अब अगर ये चीज़ें हदीस के अंदर हमें मिलती हैं, कि हदीस के अंदर ये जिक्र मिलता है कि किसी इमाम मेहदी ने आना है, हदीस के अंदर ये जिक्र मिलता है कि हज़रत मसीह ने आना है, तो फिर उस पे क्या है, हमें कैसे गौर करना होगा, उस चीज़ को हमें कैसे मानना होगा, कैसे देखना होगा, कैसे परखना होगा, वो एक अलग बात है। अभी सिर्फ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये है कि कुरान के हवाले से कि क्या कुरान इस बात को तस्लीम करता है कि किसी मसीह ने आना है, किसी इमाम मेहदी ने आना है। अहमदी हजरात, आप इस चीज़ को देखिए, आप देखिए, और फिर इसके बाद हम अहादीस के हवाले से बात करेंगे। उसके हवाले से मैं आपके सामने ये चीज़ रखूंगा। अभी मैं आपके सामने सिर्फ ये रख रहा हूँ कि कुरान के हवाले से देखिए कि कुरान आया इस तसव्वुर की तस्दीक करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि किसी मसीह ने, किसी इमाम मेहदी ने आना है या नहीं आना। अगर आना है तो वेलकम, आप खुशी से बताइए कि कुरान की वो कौन सी आयत है, कुरान में कहाँ पे ये चीज़ है कि जहाँ पे ये जिक्र किया गया हो कि अल्लाह ने किसी मसीह को, किसी इमाम मेहदी को भेजना है। आपका शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी।